حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی خوشنودی والد کی خوشنودی میں ہے، یعنی اگر والد خوش ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی تم سے خوش ہیں، اور اللہ کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی اپنے ماں باپ کو روتا ہوا چھوڑ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہجرت پر بیعت کرنے کے لیے حاضر ہوا، تو آپ نے اس شخص کو واپس لوٹا دیا اور فرمایا، جاؤ اور جا کر ان کو خوش کرو جس طرح تم انہیں رلا کر آئے تھے۔ گویا والدین کو خوش رکھنا اولاد کی ذمہ داریوں میں سے ایک ہے۔ پھر اسی طرح زبانی کلامی خوش بھی نہیں رکھا جا سکتا جب تک ان کی خدمت نہ کی جائے، اس لیے حسن سلوک کی ایک اہم کڑی کیا ہے کہ سب سے پہلے والدین کی خدمت کی جائے۔ اس سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ آدمی ذلیل ہو پھر ذلیل ہو پھر ذلیل ہو، یعنی 3 بار آپ نے یہ بات فرمائی۔ لوگوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون آدمی؟ فرمایا، وہ آدمی جس نے ماں باپ کو بڑھاپے کی حالت میں پایا، دونوں کو پایا یا ان میں سے ایک کو پایا، اور پھر ان کی خدمت نہ کی اور اس طرح جنت میں داخل نہ ہوا۔ تو گویا والدین کی خدمت جنت میں داخلے کا ذریعہ ہے، جنت میں داخل ہونے کا طریقہ ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص آپ کے پاس جہاد کرنے کی غرض سے حاضر ہوا، تو آپ نے اس سے پوچھا کہ کیا تمہارے ماں باپ زندہ ہیں؟ تو اس نے کہا، جی ہاں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، جاؤ اور ان کی خدمت کرو، یہی جہاد ہے۔ یعنی اگر والدین کی خدمت کرنے والا اور کوئی نہیں تو ایسے شخص سے تو جہاد بھی ساقط ہے۔ اسی طرح والدین کے ساتھ عاجزی اور انکساری کے ساتھ پیش آنا، یہ بھی حسن سلوک میں شامل ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور ان دونوں کے لیے اپنے کندھے جھکا کر رکھو مہربانی کے ساتھ، یعنی ایک طرف مہربانی ہو اور دوسرے ادب اور احترام ہو۔ حضرت ابو ہریرہ نے ایک بار 2 آدمیوں کو دیکھا، ایک سے پوچھا، یہ دوسرے تمہارے کون ہیں، یعنی یہ تمہارے ساتھ کون جا رہے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ یہ میرے والد ہیں۔ تو آپ نے ان کو تلقین کی کہ دیکھو، ان کا نام نہ لینا، یعنی نام سے نہیں پکارنا، کیونکہ یہ ادب کے خلاف ہے۔ کبھی ان سے آگے نہیں چلنا اور نہ کبھی ان سے پہلے بیٹھنا، یعنی ادب و احترام میں یہ چیزیں بھی شامل ہیں۔